السلام علیکم. آج ہم سورہ کوثر شروع کریں گے. اس کی پہلی آیت کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس کی بناوٹ کس طرح. تو سورہ کوثر میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے انا. انا جو ہے وہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے. الف زیر نون ان. نون کے اوپر تشدید ہے انا. اور ایک دوسرا لفظ ہے نون الف نا. یہ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو اہدنا میں یہ آپ کو بتایا تھا کہ نون الف نا اگر اینڈ پہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے ہم یا ہمیں. اور انا کا مطلب آپ یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ بے شک. انا بے شک. اور نون الف نا اس کا مطلب ہے ہم یا ہمیں. آتینا ایک لفظ ہے آتا. آتا کا مطلب ہے عطا کیا. پھر وہی نون الف نا والی ترکیب ادھر آ گئی ہے اور پھر آخر میں کاف زبر کا. اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں. آتا عطا کیا یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. نون الف نا پھر وہی ہم نے. ہم نے یا ہمیں ہم کو ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور کاف زبر کا یہ اسی طرح ہے جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہم نے پڑھا تھا. اس میں کاف زبر کا تو یا تجھے. الکوثر وہی اسپیشلائز والا. کس چیز کو اسپیشلائز کرنا ہو تو لگا دیتے ہیں یا اس کی بڑی شکل کو بیان کرنا. یہاں پہ الکوثر کے ساتھ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے یہ الانسان ہے ایک لفظ. اس کے اندر تمام انسانوں کی ریپرزنٹیشن موجود ہے. قرآن میں جہاں بھی یہ لفظ آئے گا اس کا مطلب ہے کوئی بھی انسان, چاہے وہ افریقہ سے ہو, چاہے وہ امریکہ سے ہو, چاہے وہ چائنا سے ہو, چاہے پاکستان سے, چاہے ایتھوپیا سے, چاہے ترکی سے, جہاں بھی کوئی انسان ہوگا وہ الانسان ہی کہلائے گا. تو اسی طرح الکوثر یہ اردو میں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کثرت. کثرت کا مطلب ہے زیادہ ہونا, کسی بھی چیز کا زیادہ ہونا. تو الکوثر جو ہے وہ اسی کی بڑی شکل ہے کثرت کی. تو اس کو ہم ترجمہ نہیں کریں گے, یہ بھی ایک نام ہے, اسم کا ترجمہ نہیں کرنا. تو یہ الکوثر الجمع کوثر سے بنا ہے. تو ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا یا کوثر خاص عطا کیا, کوثر عطا کیا. اردو میں بھی الکوثر ہی لکھ دیتے ہیں, الکوثر عطا کیا. اب اس کا جملے کی طرح اس کا ترجمہ کریں گے. جملے کی طرح جو ترجمہ کیا جاتا ہے, یہ جو عام بول چال والے انداز میں کیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں با محاورہ ترجمہ. اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ بے شک یا بلا شبہ ہم نے عطا کیا تجھے الکوثر.
اب غور و فکر کے لیے نقطہ یہ ہے کہ الکوثر کیا ہے. الکوثر جو ہے وہ خیر کثیر، کچھ ترجمہ کرنے والے جو مفسرین ہیں، جو علماء ہیں، انہوں نے الکوثر کا ترجمہ خیر کثیر کیا ہے. کچھ علماء نے حدیث کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ایک خاص زون، ایک خاص علاقہ ان کے لیے اسپیشلائز کیا ہوا ہے، جس کو الکوثر کہا گیا. اور الکوثر جو ہے ایک عام غور و فکر والے پوائنٹ میں اگر سوچا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ انعام یافتہ، پوری کائنات کے سب سے بڑے انعام یافتہ جو ہستی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا رحمت للعالمین. یعنی عالم میں جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت کام کر رہی ہے، وہاں وہاں اللہ کی رحمت بھی ساتھ ساتھ کام کر رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورے عالمین پہ رحمت بنا دیا. خود کو رب العالمین کہا تو آپ کو رحمت للعالمین کہا. 1,24,000 انبیاء آئے، پیغمبر آئے، ان پیغمبروں میں آپ کو خاتم النبیین بنا دیا. آپ پر فائنل کتاب قرآن مجید اتاری آخری زمانے میں، یعنی کہ جو فائنل ٹچ ہے وہ آپ نے دیا نبوت کو، اور آپ کو باعث تخلیق کائنات بھی قرار دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثیر نعمتیں ہیں. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ سب سے زیادہ انعام یافتہ اللہ تعالیٰ کی جو وہ مخلوق ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی تعریفیں کی ہیں قرآن میں، لیکن ایک نبی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اور میرے ملائکہ درود بھی پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں. صلاۃ و سلام کا لفظ استعمال ہوا ہے. یا یصلون ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم. تو یہ ایک بنا رکنے والا ایک سلسلہ ہے عنایات کا، انعام و اکرام کا. تو یہ الکوثر پہ آپ جتنا غور کریں گے آپ کو ان انعام و اکرام وہ آپ کے ذہن میں آتے رہیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طرح بے تحاشا اور مسلسل انعام و اکرام اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آج بھی وہ جاری ہے. تو ہم جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے اس کوثر میں سے ہمیں بھی حصہ ملتا رہے گا. تو یہ تفکر کے لیے پوائنٹ بتایا آپ کو. باقی آپ بھی اپنا تفکر کریں، ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ وسیع خیال آپ کے ذہن میں آ جائے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس سے اگلی آیت کو دیکھیں گے. شکریہ.